السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یقیناً یہ تو اللہ عز و جل ہی سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ عز و جل کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور جس شخص نے بھی اس عہد کو اور اس بیعت کو توڑا، یقیناً اس کی اس بادہدی کی سزا اسے خود ہی بھگتنا پڑے گی، اور جس شخص نے بھی اس عہد کو جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا تھا اسے پورا کر دیا، بہت جلد اللہ عز و جل
ان کو اجر عظیم عطا کرنے والے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا مفہوم ذکر کیا، اور پچھلے چند خطبات جمعۃ المبارک سے آپ کے سامنے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے احوال اور اس تناظر میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے، اس پر چند باتیں، چند گزارشات، چند احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اگر عظمت کو دیکھا جائے، مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تیسرے نمبر پر ہیں مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، لیکن کچھ خاصیتیں اور کچھ حیثیتیں آپ کی وہ ہیں جو نہ صرف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کسی اور بندے کے حصہ میں وہ خوبیاں، وہ انعامات اور وہ سعادتیں جو ہے وہ نہیں آئیں، اور جس میں ایک غیر نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ اور 2 مرتبہ ہجرت کرنا اور ایک پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے داماد بننا اور اللہ کے اس پیغمبر کا یہ فرما دینا کہ میں عثمان سے اتنا راضی ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہتا چلا جاتا اور نکاح کرتا چلا جاتا۔ یعنی یہ انتخاب گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب تھا، اور پھر یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی کے اندر منبر نبوی کے اوپر روضۃ من ریاض الجنہ والی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس میں۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے ان کے لیے ان کا بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا برا عمل، وہ میرے عثمان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ آج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی رضا کو پا لیا، اور آج اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی زبان سے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بشارتیں ملیں۔ اس لیے ہمارے مالدار لوگوں کے لیے اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی فقر اور محتاجی کا ڈر نہیں آنا چاہیے، بلکہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے۔ اور ہماری حکومتوں کے لیے جو سبق ہے کہ رعایا کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، صاف پانی کا انتظام اور مسجدوں کا اہتمام، دین کے سیکھنے اور سکھلانے کے اداروں کا اہتمام، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاون کے ساتھ ریاست مدینہ کے اندر بیر روما کی صورت میں مسجد نبوی کی توسیع کی صورت میں کیا۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک اور بڑا عظیم واقعہ بھی پیش آیا کہ یقیناً یہ بھی ایک ایسا امتیاز ہے، یہ ایک ایسا تاج اللہ پاک نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجایا کہ تاریخ انسانی کے اندر ایسی عظمت، ایسی رفعت، ایسا مقام، ایسا مرتبہ جو ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور یہ سورۃ الفتح پڑھیے، اور اس کے اندر صلح حدیبیہ، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر وضاحت کریں گے، لیکن آج ہمارا موضوع ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک، کہ یہ آیت مبارکہ اس کے نزول کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات مبارکہ جو بیت رضوان ہوئی تھی نا، یہ اس بیت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے بشارت دی صحابہ کو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اے لوگوں تیاری کرو عمرہ کے لیے۔ صحابہ اکرام شاداں و فرحا، اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر بیت اللہ سے ان کو محبت تھی کہ آج کئی سالوں کے بعد اب جو دوبارہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مقام ابراہیم پہ ہم جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، اپنے جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ اور صحابہ کے دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اور جیسے ہی یہ خبر سنی، اور اگر آپ فتح مکہ کو پڑھیں نا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، ان میں سے ایک اونٹ ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جسے ذبح کیا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں، مورخین نے، امام ابن کثیر نے اور دیگر مورخین نے لکھا کہ جب اس اونٹ کو مکہ میں لایا گیا ذبح کرنے کے لیے، اور وہ اونٹ بیت اللہ کی طرف دیوانہ وار دوڑا چلا جاتا ہے، دیوانہ وار، یعنی بیت اللہ سے محبت صحابہ کی کوئی نہیں، بلکہ جانور پرندے بھی اس گھر سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس گھر کو امن قرار دے دیا۔ اب صحابہ بڑے خوش ہیں، تیاریاں کر لی گئی، سواریاں لے کر جا رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کا میقات ہے نا، جہاں پہ جا کے ہم احرام باندھتے ہیں، وہاں سے آپ نے صحابہ نے احرام باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد
آپ نے اپنے جانوروں کو جو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے قلادے یعنی ہار پہنا دیے اور آپ نے ان کا شعار کر دیا اور آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں روا دوا ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ آ کے آپ کو روک دیا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عمر جاؤ مکہ والوں سے جا کے کوئی بات چیت کرو، مکہ والوں سے جا کے بات چیت کرو، تاکہ ہم صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جا کے رؤسائے مکہ سے آپ بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ آج مکہ کے اندر میرا جانا ایسے ہی ہے، بہت زیادہ مشکل حالات ہیں اور میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے کچھ عذر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو قبول کیا اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ عثمان کو بھیج دیں، کیونکہ مکہ والوں کے اندر اور عرب کے اندر عثمان سے زیادہ معزز آدمی کوئی اور نہیں ہے، آپ عثمان کو بھیج دیجئے۔ آپ نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بھیجا بطور سفیر کے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب مکہ میں پہنچتے ہیں ابان بن سعید نے آپ کو پناہ دی اور اپنے اونٹ کے اوپر بٹھایا، مکے کے اندر داخل ہو گئے اور ابان بن سعید نے کہا، ادھر صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر ابان بن سعید نے کہا، ابان بن سعید کہتے ہیں کہ عثمان باتیں تو ہوتی رہیں گی، مذاکرات تو ہوتے رہیں گے، آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ مسند احمد نے اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ سب نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ زمزم کا پانی پی لیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور آپ جو ہے وہ بیت اللہ میں جائیں اور حجر اسود کو بوسہ دے دیں اور آپ جائیں۔ اب آپ کو موقع ہے، ادھر جناب ابان جو ہے وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ بھی آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ آج تو عثمان بڑے مقدر والا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان بیت اللہ کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوگا، عثمان بڑے امن کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، اللہ کے نبی کا اپنے صحابی پہ اعتماد دیکھیے کتنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور ادھر کیا ہوا، جناب ابان کو جناب عثمان نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ ابان بات پتہ کیا ہے، جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے نبی کے صحابہ طواف نہیں کریں گے، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، بظاہر یہ بات معمولی سی نظر آتی ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی پہ اعتماد دیکھیے کتنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ بیت اللہ کا طواف نیکی نہیں ہے اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہ بات تھوڑی سی بڑی ہے، آپ پہ شاید تھوڑی سی بھاری گزرے، وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ جمعہ نہیں ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اور یاد رکھیے وہ روزہ، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس نیکی کی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی غمی نہیں ہے جب تک اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جو ہے وہ خوشبو نہ آئے۔ یاد رکھیے، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اللہ کی قسم ہماری دعوت یہی ہے۔ ہم اگر جشن نہیں مناتے تو
تو صرف اس لیے کہ پیارے رسول نے نہیں منایا، ابو بکر اور عثمان نے نہیں منایا۔ ہم اگر نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کی قسم ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم تشہد میں ایسے اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انگلی ایسے رکھنے کی کوئی ایک حدیث ذخیرہ یا حدیث کے اندر نہیں ہے، اور ہم حرکت صرف اس لیے دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری انگلی حرکت کر رہی ہوتی ہے تشہد میں اور شیطان کو گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال صرف سنت کی پیروی میں جناب عثمان نے ہمیں سبق دیا، مجھے سبق دیا، آپ کو سبق دیا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ سبق دے دیا، یہ نمونہ پیش کر دیا کہ اے دنیا والو، بیت اللہ کا طواف بھی اگر نبی کی محبت کے بغیر ہے، نبی کی اطاعت کے بغیر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ اتباع کے بغیر ہے، وہ طواف نہیں ہے، وہ طواف نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ عمرہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ خدا را اس سبق کو سمجھیے اور آج کے اس واقعہ سے اپنے اندر یہ سبق لے کر جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تلاش کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تلاش نہیں کرتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر افواہ پھیل جاتی ہے، کچھ لوگوں نے افواہ پھیلا دی، چونکہ اس سے پہلے آپ ایک اور صحابی کو بھیج چکے تھے، اس کا تذکرہ عام لوگ نہیں کرتے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنا ایک اور سفیر بھیجا تھا، اور انہوں نے اس سفیر کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس اونٹ کو جو ہے وہ مار دیا، اور اس کے بعد وہ صحابی جان بچا کے واپس دوڑ آئے۔ اس کے بعد جناب عثمان گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جی جناب عثمان کو شہید کر دیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی تاریخ انسانی کے اندر ایک واحد مثال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کی خبر سنی، 1400 صحابہ کرام ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، احرام پہنے ہوئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں، کمانے نہیں ہیں، ڈھالے نہیں ہیں، اونٹ ہے، اور ان کو بھی شیار کیا ہوا ہے، ان کو بھی بیت اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے ان کو ہار پہنائے ہوئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا آج عثمان کے لیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا جی اگر آپ واپس نہیں جائیں گے ہاتھ کیجئے، ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر۔ یہاں سے ایک اور عقیدہ کہ عثمان تو زندہ ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند کلومیٹر پہ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ عثمان زندہ ہے، آپ بیعت لے رہے ہیں صحابہ سے، رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو کہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا لیکن آپ نے صحابہ کو نہیں بتلایا۔ میں کہتا ہوں چلیں، اگر حالانکہ یہ غلط ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جناب عمر فاروق، ساری دنیا کے اولیاء کرام، ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن اندازہ لگائیے ان کو بھی نہیں پتا، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، حضرت عمر بیعت کر رہے ہیں، حضرت علی آگے بڑھ رہے ہیں بیعت کے لیے، بیعت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے کس بات پر بیعت کی؟ انہوں نے کہا کہ علی الموت بایعنا
अलल मौत, हमने मौत पर बैत की थी कि अब मर जाएंगे, यहां से वापस नहीं जाएंगे, जनाब उस्मान का बदला लेकर जाएंगे। यही वजह है कि आपकी शहादत के बाद, जब आपकी हकीकी शहादत हुई ना, उसके बाद भी इन्हीं आयात को जो है वो दलील बना के लोग खड़े हुए थे, सहाबा खड़े हुए थे कि जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलों का बदला लेना है। वो एक इज्तिहादी मामला था, उस पर बात फिर कभी करेंगे, लेकिन बुनियाद ये थी। अब अल्लाह ताला तबसरा क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तबसरा क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनक, ऐ मेरे महबूब ये लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं ना, इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, और ये इन्नमा मैंने अक्सर आपको बतलाया है, ये कलिमा हसर है, ये कलिमा हसर है। इसका मतलब है इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 1400 सहाबा बैत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ महबूब आपके हाथ पर नहीं कर रहे, ये मेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि अला ऐदीहिम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। ये अल्लाह ताला भी हजरत उस्मान की अज़मत का इकरार दुनिया वालों के अंदर कि रब्बुल आलमीन को पता है कि उस्मान जिंदा है, लेकिन जनाब रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि उस्मान की अज़मत के लिए जो बैत ली जा रही है ना, ये बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ भी ऊपर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ऐलान किया था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, आपने इस किताब को अपनी किताब के अंदर नकल किया, फरमाया कि अंतुम खैरु अहलिल अर्द, कि जो बैत ले रहे हैं ना, रुए जमीन पर जितने भी लोग बसते हैं, उन सबसे ज्यादा अफजल वो लोग हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, और ये वो लोग थे जो बैत रिजवान करने वाले थे। और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, लाम कद, ये जो लोग अरबी जानते हैं ना उनको पता है, लाम ताकीद के लिए होता है, कद किसी चीज की तकमील और ताकीद के लिए होता है। लक़द यकीनन, अगर मैं 100 मरतबा भी कहूं ना, यकीनन 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 यकीनन, याद रखिए ये लक़द का तर्जुमा फिर भी नहीं कर सकते, इसके अंदर इतनी ताकीद है। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु, यकीनन यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल राज़ी हो चुके हैं, अनिल मोमिनीन, इन मोमिनों से, इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जब इन्होंने एक दरख्त के नीचे बैत की, फ़अलिम मा फ़ी कुलूबिहिम, अल्लाह कहते हैं मैं रब्बुल आलमीन ने देख लिया है इनके दिलों के अंदर जो खुलूस है, जो उस्मान से मोहब्बत है, जो अल्लाह के नबी की इताअत और इत्तिबा का जज्बा है, जो अपनी जानें कुर्बान कर देने का सच्चा इनके दिल के अंदर जज्बा है। फरमाया कि मैंने उसको जान लिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने फानज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जो है वो उनके ऊपर सकीनत को नादिल किया। तो ये हजरत उस्मान हैं जिनके लिए 1400 सहाबा जाने कटाने के लिए तैयार हो गए, और बाद में फिर इस बात का पता चलता है कि आप शहीद नहीं हुए बल्कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो एक अफवाह थी। फिर उसके बाद जो है वो मामला सुलह का चलता है कि सुलह जो है वो नामा तैयार होता है। लेकिन ये चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज की हैं। उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर में, जनाब उमर फारूक के दौर में जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कारकर्दगी क्या थी, फिर उसके बाद आपकी हुक्मरानी जिसके बारे में बड़े लोग बातें करते हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में एतराज़ात और लोगों के जवाबात वो इंशाअल्लाह अगले खुतबा में देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह।